بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم میت کو غسل دینے کا پریکٹیکل طریقہ اپنے معتکفین بھائیوں کو ہم پریکٹیکل کے طور پر بتائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو ہر انسان اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے، کوئی اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم کو چاہیے کہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہوا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے خود اس کو غسل دیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب ہم نے میت کو غسل دینا ہے اس سے پہلے چند چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ جس جگہ پر ہم نے میت کو لٹانا ہے، جس پھٹے پر، جس تختے پر لٹانا ہے، اس تختے کو اس طرح لٹانا ہے کہ جب میت کو اس کے اوپر لٹایا جائے تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے، دائیں طرف اس کا چہرہ پھیریں تو قبلہ کی طرف ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جس جگہ پر میت کو ہم نے غسل دینا ہے اس جگہ پر خوشبو وغیرہ چھڑک لینی چاہیے، اگربتی وغیرہ لگا لینی چاہیے تاکہ کسی طرح کی کوئی بھی سمیل ہو تو اس سمیل کی وجہ سے میت کے عیبوں پر پردہ پڑ جائے۔ جس تختے پر ہم نے میت کو لٹانا ہے سر کی جانب کو اونچا رکھنا ہے۔ جب میت کو ہم نے غسل دینا ہے تو دونوں جانب ہم نے کیا کرنا ہے، 2 اینٹیں رکھ لینی ہے۔ یہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ رکھنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب ہم میت کو نہلائیں، اس کے اوپر پانی بہائیں تو وہ پانی اس کے پاؤں کی طرف آئے۔ اگر ہم نے اونچا نہ کیا تو پھر پانی ڈالیں گے وہ بار بار سر کی طرف جائے گا۔ وہ جو صابن والا پانی ہے، استعمال شدہ میل کچیل والا پانی ہے، وہ سارا سر کی طرف بار بار جائے گا۔ اس لیے جب میت کو غسل دینے لگیں تو اس کو لٹانے سے پہلے ہی اس تختے کے سر کی جانب 2 اینٹیں رکھ لینی چاہیے، سر کی جانب اونچی ہونی چاہیے۔ اب اس تختے پر ہم نے میت کو لٹا دیا ہے، اب میت لیٹی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے کپڑے اتارنے ہیں۔ کپڑے اتارنے سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے میت کی سطر کو ڈھانپنا ہے۔ یہ ہمارے پاس کپڑا ہے، کچھ لوگ سفید کپڑا ڈال دیتے ہیں، سفید کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ رنگ دار کپڑا ڈالنا چاہیے، پھر کیونکہ وہ کپڑا گیلا ہو جاتا ہے۔ اگر سفید کپڑا وہی کفن والا اوپر رکھ دیں گے، اس کو پانی لگے گا تو وہ جسم کے ساتھ چپکے گا، تو جسم کا وہ حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو چھپانا ضروری ہے وہ چھپے گا نہیں، سطر بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو جو ہمارا مقصد ہے کپڑا رکھنے کا وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں میت کا جب ہم نے کپڑے اتارنے ہیں، اگر اتر جائیں تو فابیہا، نہیں تو پھر کینچی کے ساتھ اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ جب کپڑے اتارنے ہیں، اتارنے سے پہلے اس طرح ہم نے، حافظ سائم صاحب ادھر آ جائیں میرے ساتھ جی، محمد جمال ادھر ہو جائیں۔ یہ دیکھیں اب یہ ان کی ناف سے لے کر، ٹھیک ہے نا، اب ناف سے لے کر یہ اتنا حصہ ہم نے، یہ ناف سے لے کر کم از کم گھٹنے تک حصہ ہم نے اس کا چھپا لینا ہے۔ اب ہم نے میت کے کپڑے اتارنے ہیں۔ اب سطر کا خیال کرنا ہے سب سے پہلے۔ اب یہ دیکھیں میت کا یہ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے یہ ہر حال میں چھپانا ضروری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے میت کو اب کیا کرنا ہے، استنجا کروانا۔ پکڑیں آپ تھوڑی سی نا اس طرح ٹانگ کو اوپر کریں، ٹھیک ہے، ادھر سے ادھر گھٹنے سے پکڑ کے آصف آپ ٹانگ کو تھوڑا سا اوپر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پانی ہے اور اسی طرح ہی کپڑے کے اندر یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم اب میت کو استنجا کروانے لگے۔ اس طرح ساتھ پانی بہاتے جائیں اور ساتھ اس کو اس طرح استنجا کرواتے جائیں، گویا کہ ان کی آگے کی شرمگاہ پیچھے کی شرمگاہ کو اچھی طرح ہم نے پانی بہاتے جانا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے استنجا کروانا ہے۔ 2-3 مرتبہ ایسا کریں تاکہ اگر کسی طرح کی کوئی بھی غلاظت ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ جب ہم نے میت کو استنجا کروا لیا، اب ہم نے سب سے پہلے وضو کروانا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، بولیں تو صحیح نا، کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نیت تو ہو چکی ہوئی ہے آلریڈی، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھوں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے اب یہ پانی بہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ہاتھوں کو دھو رہا ہوں اچھی طرح۔ ہم نے ہاتھوں کو یہ دھو لیا، یہ ہاتھوں کو پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد اب یہ دوسرے ہاتھ کو بھی ہم نے اچھی طرح دھونا ہے۔ یہ دیکھیں اچھی طرح گویا کہ جیسے وضو کرتے ہیں پہلے میت کے ہاتھوں کو دھو لیا، اب ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے کولی کروانی ہے، کیونکہ میت کے اگر ہم منہ میں پانی ڈالیں گے وہ تو باہر نکالے گا نہیں، اس لیے کیا کریں گے، اس طرح یہ روئی کو لے کر یہ گیلی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح ان کا اس طرح منہ کو پکڑا، ہونٹوں کو پکڑا، اس طرح اس کو ایسے اچھی طرح گیلا کر کے 3-4 مرتبہ مار دیں، ٹھیک ہے۔
इसी तरह जब 3-4 मरतबा हमने इस तरह रुई गीली करके फिर फेंक दी, फिर ली, फिर फेंक दी, इस तरह 3-4 मरतबा जब हम इस तरह दांतों को अच्छी तरह साफ कर देंगे तो फिर बाद में हम एक और रुई लेंगे। ये देखें, ये हमने फिर रुई ली, फिर इसको इस तरह अच्छी तरह वट्टी बनाकर गोल करके फिर हमने इसको इस तरह नाक में फेरना है। ये देखें, ताकि नाक के अंदर भी पानी अच्छी तरह नरम हिस्से तक, इसको ऐसे आगे तक लेके जाना है ताकि नाक के नरम हिस्से तक अच्छी तरह ये अंदर वाला हिस्सा साफ हो जाए। इस तरह दोनों तरफ हमने इस तरह करना है, क्योंकि अब हमने कूली भी करवा ली, कूली की जगह पे दांत साफ करने हैं। नाक में पानी चढ़ाना नहीं, बल्कि रुई को गीला करके नाक में भी हमने फेर लिया। अब क्योंकि हमने चेहरे को धोना है, चेहरे को धोने से पहले हमने इधर भी ये फर्ज करे रुई रख ली है, अब हमने ये दूसरी तरफ भी रुई को लाजमी तौर पर रखना है। जब हमने इधर इस तरह दोनों तरफ रुई को रख लिया है, ये रखने का मकसद क्या है? क्योंकि जब हम चेहरे पे पानी डालेंगे, अगर मुंह खुला होगा, नाक के सुराख खुले होंगे तो पानी नाक के सुराख में चला जाएगा, ठीक है। नाक से सुराख से दिमाग की तरफ जाएगा, मुंह के अंदर जाएगा। फिर मैयत को गुस्ल देने के बाद जब हम उसका चेहरा दाईं तरफ फेरेंगे तो गुस्ल देने के बाद जब कफन में लपेट दिया तो आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलेगा, जिसकी वजह से कफन भी खराब होगा। इसलिए जब चेहरा धोना है, मुंह में भी इस तरह रुई रख लेनी है, उसके दोनों नाकों में, नाक के सुराखों में भी इस तरह उसको अच्छी तरह बंद कर लेना है ताकि पानी बहाए अंदर ना जाए। अब हम इनका चेहरा धोते हैं। आके इनका सर पकड़े, थोड़ा सा ऊपर करें जी, ये देखिए थोड़ा सा करवट ले पीछे होके ना, ये देखें। अब पानी बहाएं, अब हम इनका चेहरा धो रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, अब हम इनका चेहरा धो रहे हैं अच्छी तरह। चेहरे को धो लिया, अब ठीक है ना, वो ये देखें इस तरह। अब हमने इनका अच्छी तरह चेहरा धो लिया है, अब छोड़ दें इनको। अब वुजू के अंदर हाथ भी धो लिए, कूली भी कर ली, नाक में पानी भी चढ़ा लिया, हमने चेहरे को भी धो लिया। अब दायां बाजू धोएंगे, ये ठीक, ये देखें। अब हम इसका मैयत का दायां बाजू अच्छी तरह धो रहे हैं। ये तरीका कार है। पहले हमने क्या करना है, बोले तो सही ना, दाएं बाजू को अच्छी तरह धोना है। अच्छी तरह जब इस तरह 3 मरतबा धो लिया, एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। अगर बसा औकात ऐसा होता है कि मैयत के हाथ के नाखून जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मैयत के हाथ के जो नाखून हैं वो बहुत बड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि उसके ज़ेरे नाक बाल बड़े हैं, उसको काटे, नाखून बड़े हैं, लेकिन ऐसी कुछ भी अमल, कोई भी काम ऐसा नहीं किया है। ना नाखून काटे जाते हैं, ना बाल काटे जाते हैं। हाँ, कोई ऐसा नाखून हो कि जो टूटा हुआ हो, जो ऐसे काफी हद तक सांस सिर्फ अड़का हुआ हो, उसको हम उतार सकते हैं। अब ये देखें, अब इस बाजू को अच्छी तरह धोना है। अब ये बाजू भी हमने अच्छी तरह पानी बहाई ना, अच्छी तरह नीचे करके, ये अच्छी तरह, ये देखें। अब हमने ये दोनों बाजू भी धो लिए। अब हमने सर का मसा करवाना है, ऐसे सर का मसा करवाया हमने, इस तरह इनके कानों में उंगली मार ली, इस तरह ये सारा मसा करवा दिया। अब हमने मैयत के पांव धोने हैं कि पहले हमने दायां पांव धोना है, ठीक है, पानी बहाएं। इस तरह उंगलियों को अच्छी तरह खोलना है ताकि पानी अच्छी तरह बह जाए। ये इस तरह अच्छी तरह हमने ये पानी वगैरह बहा लिया। फिर अब ये पांव, ठीक है ना, अच्छी तरह हमने ये पानी वगैरह बहा लिया है। अब मैयत को गुस्ल देने से पहले वुजू करवाना ये सुन्नत था। ये क्या था? सुन्नत था। मुकम्मल हमने वुजू करवा दिया है, उसी तरह वुजू किया है जिस तरह नमाज के लिए किया जाता है, जिस तरह हो बहू उसी तरह ही है ना, इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं। अब देखें कि जब हम खुद गुस्ल करते हैं ना तो उस वक्त होता क्या है, पहले हम अपने दाएं कंधे पे पानी बहाते हैं, फिर हम बाएं कंधे पे पानी बहाते हैं, फिर सर पे पानी बहाते हैं। इधर भी हो बहू हमने ऐसे ही करना है। अब हम मैयत के दाएं कंधे की तरफ पानी बहाएंगे। आप पानी बहाएं आसिफ भाई, ये देखें आप पानी बहा रहे हैं ना, हमने सतर को नाफ तक ये फर्क कर लिया है। अब सतर को नहीं हमने नंगा करना। अब ये दाएं कंधे पे पानी बहाएं, इनके सर नहीं हिला, ये हम दाएं कंधे पे पानी बहा रहे हैं। अब ये देखें इनके पीछे भी पानी बहाना है, ठीक है। तो फिर 2-3 आदमी पास होने चाहिए। आपने इसको कंधे से पकड़ के इस तरह कुछ फोल्ड करें, ठीक, हाँ जी सही, मजबूत था ना, हाथ स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पानी बहाएं, ये देखें। अब हम इनको मुकम्मल अच्छी तरह, ये देखें ना, दाईं तरफ से अच्छी तरह पानी बहा दिया है। इस तरह हाथ नीचे ले जाके अच्छी तरह पानी बहा दें, ठीक है। अब इनको सीधा कर दें, ठीक है। अब इस बाईं तरफ भी आए, उधर से भी उठाएं इन्हें, आप सब, आप इनको इधर से पकड़ के ना थोड़ा सा ऐसे करें, ये देखिए पानी बहाएं, ठीक है। कंधे पे पानी डाला है, ये साथ पीछे सारा ऐसे नीचे तक हाथ हम ले जाएं, ठीक है।
یہ بالخصوص یہ بغل کے نیچے ادھر بھی پانی بہائیں ذرا، یہ ادھر بھی خود بخود پانی نہیں پہنچتا، ہاتھ ادھر مارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے ادھر بھی پانی بہا دیا، دائیں کندھے پہ بھی۔ اب ان کے سر پہ پانی بہانا ہے، پانی بہائیں گے اچھی طرح۔ پہلے ہم نے ان کے سر کو گیلا کر لیا، اب ہم اچھی طرح یہ دیکھیں صابن بھی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صابن اچھی طرح ہم لگا لیا، تو اب اس کو اچھی طرح سر کو ملنا ہے۔ یہ گردن کے پیچھے بھی لگائیں، اب ادھر بھی لگا لیں، یہ سارے بازو پہ ادھر یہ سارے ہم نے صابن لگا لیا ہے۔ ابھی پانی نہیں ڈالنا آپ نے، جب صابن اچھی طرح لگا لیا پھر اس کے بعد پورے جسم کو اچھی طرح ہم نے ملنا ہے، اچھی طرح بالوں کو، ادھر گردن کو، پھر بالخصوص یہ دیکھیں یہ کان کی طرف کریں آپ کیمرہ، یہ دیکھیں بالخصوص یہ کان کے اندر اچھی طرح ہم نے پانی بہانا ہے۔ خود بخود کان کے سوراخوں میں پانی نہیں پہنچتا، اور جب غسل دینا ہے کان کے سوراخوں کو ایک مرتبہ اچھی طرح پہلے ہی دھو کے کان کے سوراخوں میں بھی ہم نے روئی رکھ لینی ہے، تاکہ کان کے سوراخوں کے اندر بھی پانی نہ جائے، کیونکہ بعد میں جب نکالیں گے روئی نہیں رکھی، ویسے ہی پانی بہا دیا اور سوراخوں کے اندر چلا گیا، تو پھر جب کفن پہنائیں گے پانی آہستہ آہستہ نکلے گا، جس کی وجہ سے لوگ کراہت محسوس کریں گے، کفن بھی خراب ہوگا۔ تو اس لیے کانوں کے اندر بھی روئی ہونی چاہیے۔ کانوں کے اندر اچھی طرح پانی بہایا، صابن وغیرہ ہم نے لگا لیا، اور یہ جو صابن ہے ہم نے لگانے کے بعد اچھی طرح ان کو اس طرح ملنا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ دائیں طرف یہ پکڑیں، پھر اب ان کے کمر کے اوپر ہم نے صابن وغیرہ لگانا ہے، یہ دیکھیں اچھی طرح ہم صابن وغیرہ لگا لیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح ملا ہے۔ چلیں اب اس بائیں طرف بھی یہ دیکھیں، اب سب آپ ڈر ڈر کے ہاتھ نہیں لگانا، اس موقع پہ مضبوط ہاتھ لگانا، ادھر آئیں، صابن لگا ہوا ہے، احتیاط سے ہاتھ نہ پھسل جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح ہم نے جسم کو ملنا ہے۔ یہ سارے جسم کو جب ہم نے اچھی طرح مل لیا پھر اس کے بعد اب سر پر پانی بہائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ صابن لگا ہوا تھا، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ ادھر پکڑ کے رکھیں آپ احسن بھائی سر، یہ دیکھیں 2-3 آدمی ہر وقت پاس موجود ہونے چاہیے جو ساتھ ہاتھ بٹائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھی طرح ہم نے پانی بہا لیا، یہ دیکھیں گردن کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، پھر ادھر بھی ہاتھ مارنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ سارا ادھر پانی بہاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب پیچھے صابن لگا ہوا ہے، ان کو ادھر کندھے سے پکڑیں اور ادھر سے پکڑ کے اچھی طرح اس طرح کرنا ہے، ہاتھ سلپ نہ ہو، کیونکہ جب صابن لگا ہوتا ہے بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ادھر یہ اچھی طرح پانی بہایا ہے، ٹھیک ہے، پانی بہا کے ادھر تک، اب دوسری طرف، ٹھیک ہے، ادھر پانی بہائیں، ادھر بھی پانی بہائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح بغل کے نیچے یہ سارا اچھی طرح بغل کے اندر وغیرہ سارا ہم نے ہاتھ مارنا ہے۔ اب ادھر کندھے سے پکڑ کے ان کو اس طرف یہ کروٹ دیں، یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا نا۔ اب ان کو جب ہم نے دھونا ہے نا تو اس ہاتھ پہلے بھی جب استنجا کروانا ہے تو اس وقت بھی پیٹ پہ پہلے اس طرح ہاتھ پھیرنا ہے، اور پھر جب ہم نے ان کو اس طرح بھی غسل دینا وقت بھی ان کے پیٹ پر تھوڑا دبا کے ہاتھ مارنا ہے، ہم نے دبا کے ان کے پیٹ پر اچھی طرح ہاتھ مارنا ہے۔ اب گویا کہ ہم نے سر کو بھی دھو لیا، چہرے کو بھی دھو لیا، کندھے بھی دھو لیے، دایاں بایاں کندھا دونوں یہ ناف تک دھل گئے ہیں۔ اب آگے نیچے والا حصہ ناف سے لے کر پاؤں والے حصے کو اچھی طرح ہم نے دھونا ہے، تو کپڑے کو اٹھا کے دھونا ہے، کہ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں میں ایک ہاتھ سے میں پانی ڈال رہا ہوں، اتنا کپڑا اٹھانا ہے کہ دھونے والا بھی مرنے والے کی سطر کی طرف، شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب شرمگاہ کو دھونے کا وقت آ گیا، پھر ہاتھ پہ ہم نے کیا گلوز وغیرہ چڑھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہاتھ سے ہم یہ پانی ڈال رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ہم یہ دیکھیں اچھی طرح یہ صاف کر رہے ہیں، ان کو پانی بھی بہا رہے ہیں، اب صابن بھی لگا رہے ہیں۔ اب ادھر سے آئیں شراز، یہ کندھا پکڑ کے تھوڑا سا ادھر کریں، تھوڑا سا کندھے سے پکڑ کر، اب یہ دیکھیں اب ہم نے ان کے نیچے تھوڑا سا یہ ادھر گھٹنے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کندھے کو چھوڑ دیں، ادھر گھٹنے کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، ساتھ گھٹنے کو تھوڑا سا اوپر کریں، تاکہ ہاتھ جو ہے نا ایک ساتھی کو کہنا گھٹنے سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر کریں، ایسے تھوڑا سا جسم کا حصہ اوپر ہوگا تو ہاتھ آسانی سے نیچے چلے جائے گا۔ ہم اچھی طرح ٹانگ کے اوپر سے ٹانگ کے نیچے سے اچھی طرح اس کو ہم دھو لیں گے۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ادھر آ کر انسان جو ہے کچھ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے ٹانگ پہ شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئے، پیچھے کے مقام کو بھی ہم نے اچھی طرح دھونا ہے، اس طرح یہاں سے لے کر پھر یہ دیکھیں ہم نے اوپر اس کپڑے کو رکھ دیا ہے۔ اگر ہم سفید کپڑا ڈالتے پانی لگتا تو ہم اس کی سطر بالکل واضح ہونی تھی، کلر والا کپڑا اس لیے ڈالا ہے تاکہ پانی بھی لگے اور سطر بھی واضح نہ ہو۔ سطر کو نہیں ننگا کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ اس کا پاؤں پکڑیں بھائی، یہ دیکھیں یہ پانی بھی بہا رہا ہوں، اس کے پاؤں بھی دھو رہا ہوں،
یہ اب اچھی طرح ان کی یہ ٹانگ کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، اب یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے ان کی دائیں ٹانگ کو دھو لیا ہے، اسی طرح ہم بائیں ٹانگ بھی اب دھوتے ہیں۔ یہ نیچے والے حصے سے اچھی طرح ہم نے اس کو دھو لیا، گویا کہ اب تھوڑا سا ان کو نا کندھے سے پکڑ کر ایسے کریں، ذرا حرکت دائیں بائیں اس طرف کریں ذرا، جی ادھر سے بھی کریں ذرا، تاکہ پانی جو ہے نا نیچے اچھی طرح بہا دیا جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح سارا پانی نیچے ڈالنا ہے، کوئی بھی صابن وغیرہ ہے، میل کچیل ہے، وہ ساری چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک مرتبہ ہم نے میت کو یہ غسل دے لیا ہے۔ جب میت کو ایک مرتبہ غسل دے لیا مکمل، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، دوسری مرتبہ وہ جو پانی بچ چکا ہے اس کے اندر ہم نے خوشبو ڈالنی ہے۔ یہ ہمارے پاس عطر ہے، اب یہ پانی ہے، اس پانی کے اندر ہم یہ دیکھیں عطر ڈال رہے ہیں، عطر ڈال کے نا خوشبودار پانی کر کے، ٹھیک ہے نا، خوشبو ساتھ ملتی ہے، اس طرح پانی کو خوشبودار کر کے عطر والا پانی ہو گیا ہمارے پاس۔ پہلے ہم نے سر پہ پانی ڈالنا ہے، اس طرح یہ سر پہ اچھی طرح اٹھائیں، تھوڑا سا سر اچھی طرح یہ سارے سر پہ پانی ڈالا، پھر ہم نے اس کو دائیں کندھے پہ اچھی طرح پانی ڈالنا ہے، تھوڑی سی کربٹ اس کو اس طرح دے کے یہ پیچھے ڈالنا ہے، پھر اس طرح بائیں طرف ہم نے پانی کو ڈالنا ہے، پھر ان کے کندھے پر پانی ڈال لیا، سارا نیچے ہاتھ مار لیا، پھر ہم نے ادھر بھی تھوڑا کپڑا اٹھا کے ایسے پانی نیچے پھینکنا ہے۔ جب اس طرح ہم نے پانی نیچے پھینک دیا، پھر اس کے بعد ہاتھ بھی تھوڑا مارنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ایک ساتھی جو ہوگا اسے بولیے گا کہ بھئی یہ کپڑا پکڑ کے رکھو، وہ اس طرح کپڑا پکڑے گا، پھر اس طرح سطر پر، شرمگاہ پر، نیچے کے حصے میں یہ سارا اس طرح ہم پانی بہائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پانی بہا رہے ہیں، ادھر بھی بہا لیا، گویا کہ پورے جسم کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہی۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جب ہم نے میت کو غسل دینا ہے تو اس وقت میت کی یہ جو ناف ہے نا، اس کے اندر بھی اچھی طرح، تھوڑا کیمرہ زوم کریں جی، اس طرح ناف کے اندر بھی اچھی طرح ہم نے انگلی کو مارنا ہے، کیونکہ بسا اوقات خود بخود پانی نہیں جاتا، تو اس طرح ہم نے ادھر بھی اچھی طرح انگلی کو مارنا ہے، دو ٹانگوں کے درمیان یہ جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ بھی اچھی طرح ہاتھ مارنا ہے۔ یہ جو بغلوں والی جگہ ہے یہ بھی بڑی احتیاط کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو کانوں کے سوراخ ہیں ادھر بھی خود بخود پانی نہیں پہنچتا بلکہ پہنچانا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ میت کو غسل دینے کا ہے۔ بچھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب یہ بڑی چادر یہ سب سے پہلے ہم نے بڑی چادر کو بچھا لیا ہے۔ پہلے قمیض پکڑیں، کٹ والی سائڈ جو ہے نا وہ اوپر آئے گی، جی نہیں یہ الٹا ہے، دوسری طرف ایسے لیں جی اب اوپر کر لیں۔ اب ہم نے یہ دیکھیں ادھر کریں، یہ بالکل درمیان میں ہو۔ اب یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، اب اس جگہ پر میت کا سر آئے گا، ٹھیک ہے، اس جگہ پر میت کا ہم نے سر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میت کی قمیض ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ نمبر 2، اور تیسرا کپڑا دیں۔ اب یہ میت کی ناف سے لے کر یہ نیچے گھٹنوں تک کا جو کپڑا ہے یہ دیکھیں، یہ فرض کر لیں۔ اب یہ دیکھیں ادھر سے اٹھا کر ہم نے ادھر کفن پہ میت کو لے کے آنا ہے جی، اچھی طرح مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کے آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ یہ میت کا سر جو ہے نا اس کٹنگ والی جگہ پہ آئے، لے کے آئے آپ اس کو اٹھا کے اچھی طرح مضبوطی نہ جی یہ دیکھیں، چلو بس ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے، یہ دائیں طرف اوپر آنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، اب ان کا ہم نے سطر کا بھی خیال کرنا ہے، اور یہ دیکھیں ہاتھ ان کا میت کا ہم نے یہ باہر نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے یہ بائیں طرف والا اس طرح کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ادھر سے یہ کپڑا اٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی بازو کو باہر نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اب ہم نے ادھر سے بازو بھی ہم نے ادھر ایسے ہی سیدھے رکھنے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر اب ہم نے کیا کرنا ہے، میت کو قمیض پہنانی ہے، کیونکہ جہاں سے سر کاٹا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا اوپر کریں اس کو۔ اب یہ دیکھیں قمیض بھی ہم نے وہ تہمت کی جگہ جو کپڑا تھا وہ بھی آ گیا، اس کے بعد
कमीज आई। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर अब ये देखें, उस तरफ से हमने पहले कपड़ा लेके आना है। ठीक है, ये देखें इस तरह हमने कर दें, फोन पर मेखा खोलो, नो टेंशन। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें दूसरे नंबर पर, ये देखें इधर से लाए, दाईं तरफ ऊपर होनी चाहिए। अब ये देखें ये नीचे जो हमने कपड़ा रखा था ना, इसका क्या फायदा हुआ, अब हम इसको पकड़ के ऐसे गिरा लगा देंगे। ठीक है, और उधर से ये देखें, ये देखें इधर से भी हमने इस तरह ये गिरा लगा दी है। ठीक है, चलो ठीक है, पाँव नाली जोड़ के रखना था जब। ठीक है, अब ये देखिए सर की तरफ आए हैं, तो सर की तरफ जब हमने कपड़ा बांधना है ना, तो बांधने से पहले हमने थोड़ा सा इस तरह देखना है करके, क्या बाद में आसानी से ये देखें। ठीक है, ये देखिए ये हमने सर की तरफ से भी बांध लिया। अब थोड़ा सा इसको इस तरह करना है और चेहरा जो है ये देखें इस तरह किबला की तरफ फेर देना है। अब ये देखें, ये अब ये बिल्कुल कफन भी पहनाने का सुन्नत तरीका हो चुका है, गुस्ल का भी तरीका मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के तौर पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।